ادھر جبرائیل امی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، آپ آج رات ہجرت کر جائیں، اور جو آپ اپنی سبز رنگ کی چادر اوڑھتے ہیں وہ آپ نے نہیں اوڑھنی، اپنے بستر پہ آپ علی کو لٹا کے چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں کئی بار عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہجرت کی اجازت دیجیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے ہیں کہ ابھی جلدی نہ کرو، ان قریب تمہارا رب تمہارے لیے ایک اچھا ساتھی اور راستہ جو ہے وہ بنا دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کافی حد تک ہجرت کر چکے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ وہ خوش نصیب ساتھی ہوں گے جو غار ثور اور پھر مدینے کی طرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بنیں گے۔ دوسری طرف مشرکین قریش دیکھ رہے ہیں کہ یثرب کی طرف مسلمان جا رہے ہیں، اور وہاں پر نہ صرف وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں بلکہ ایک جماعت کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ اس چیز سے انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ انہیں ہوتا ہے کہ کل کوئی ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بنیں گے، اس لیے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو بھی ہجرت سے روک لیا جائے اور ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ رہے۔ اب اس خطرے کے پیش نظر جو مشرکین کو مسلمانوں کی جماعت سے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اس کے لیے مختلف قسم کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس وقت مکہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا و مولا حضرت علی علیہ السلام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کا غلام عامر رہ جاتے ہیں۔ اب مشرکین جو ہیں وہ مختلف قسم کی منصوبہ بندیوں کا آغاز تو انہوں نے کب سے کیا ہے؟ اس حوالے سے ابن کثیر، ابن اسیر اور ابن اسحاق اور ابن خلدون، یہ روایت ان چاروں ان کی کتابوں کے اندر ہے کہ یہ لوگ ملتے ہیں سب جمع ہو کر دار الندوہ میں۔ ناظرین، دار الندوہ یہ وہ مقام تھا جہاں پر قریش کے بڑے سردار بیٹھ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو سازشیں کرتے تھے، ان کی پلاننگز کرتے تھے۔ سب وہاں جمع ہوتے ہیں اور مشاورت شروع ہوتی ہے۔ ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جکڑ کر زنجیروں میں قید کر دیں۔ دوسرا اٹھ کے کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے پہلے تم کتنے لوگوں کو روک سکے ہو قید کر کے۔ اس پر وہ سارے شرمندہ ہو کے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگ جاتے ہیں۔ ابو جہل یہ مردود یہاں موجود ہے۔ ہر سازش کے پیچھے سب سے زیادہ بڑا ہاتھ اس شخص کا ہوتا تھا۔ یہ اٹھ کے کہتا ہے کہ اس طرح سے تو ہم کسی صورت نہیں روک سکتے، قید کر لیں گے تو وہ مل کے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کے اور اپنی جماعت کو لے کے ہم پہ حملہ کر کے کسی وقت چھڑا سکتے ہیں، اس لیے مستقل طور پر اس خطرے سے جان چھڑائی جائے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم انہیں شہید کر دیتے ہیں تو پھر تو وہ بدلہ لیا جائے گا، اور قصاص میں جو انہیں شہید کرے گا اس ہمارے ایک بندے کی جان چلی جائے گی۔ وہ کہتا ہے نہیں، ہم اس طریقے سے کریں گے کہ کوئی بھی ہمیں کسی بھی صورت قصاص لینے کے قابل نہ ہو، نہ ہم سے بدلہ لے سکے۔ سب تعجب کرتے ہیں کہ وہ کس طرح۔ ابو جہل کہتا ہے ہر قبیلے کے ایک ایک دلیر مرد کو اکٹھا کرو اور رات کی تاریکی میں جو ہے ان کے اوپر حملہ کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے۔ اس طرح وہ سب مل کے اتنے سارے قبائل سے بھی بدلہ نہیں لے سکتے اور کسی ایک کا نام بھی نہیں آئے گا، یہی ہماری بچت کا ایک راستہ ہے۔ اب یہ ساری پلاننگ وہ بیٹھے دار الندوہ میں کر رہے ہیں، اور یہ مشورہ جو ہے ابو جہل کا ان سب کو پسند آ جاتا ہے، اور معاملہ اس چیز پہ ختم ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح کرتے ہیں، اس سے بنی ہاشم کسی صورت بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ اس چیز پر اب ان کا اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ رات کے وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے۔ ادھر جبرائیل امی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، آپ آج رات ہجرت کر جائیں، اور جو آپ اپنی سبز رنگ کی چادر اوڑھتے ہیں وہ آپ نے نہیں اوڑھنی، اپنے بستر پہ آپ علی کو لٹا کے چلے جائیں۔ اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، کیونکہ آقا کریم کو سب سے زیادہ فکر یہ تھی
کہ میری امانتیں جو ہیں مشرکین کی میرے پاس پڑی ہیں میں وہ کیسے لوٹاؤں۔ اسی لیے حضرت علی کو بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹایا گیا اور حضرت علی کو وہاں چادر اڑا دی گئی۔ رات کا وقت ہوتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اپنے دست مبارک سے مٹھی مبارک ایک مٹی کی بھرتے ہیں اور اس کو مشرکین کی طرف اچھالتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے سے آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور مشرکین جو ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ان کی آنکھوں کے آگے ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ وہ اپنے سامنے سے گزرنے والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ناظرین، صبح ہوتی ہے، وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں صبح کے قریب کا وقت ہوتا ہے، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ سو رہے ہیں، اور وہ اندر آتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر جہاں حضرت علی سو رہے ہیں اور اوپر سبز چادر لی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو شہید کرنے کی نیت سے آتے ہیں، تلواریں برہنہ ان کے ہاتھوں میں ہیں، یعنی کہ نیام سے نکلی ہوئی، اور وہ کہتے ہیں ایک دم چادر کھینچیں گے اور ساتھ ہی آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو چادر جیسے ہی ہٹائی جاتی ہے تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ وہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے آپ کے اخی، آپ کے بھائی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آرام فرما دیں۔ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر وہ حیران ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں۔ اب افسوس ہوتا ہے انہیں اس چیز کا کہ ہماری تمام سازش اور کوشش کے باوجود وہ ہماری نظروں کے سامنے سے نکل گئے اور ہمیں خبر تک نہ آئی، لیکن اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ جب اللہ پاک اپنے حبیب کی حفاظت فرمائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں کیسے کوئی نقصان پہنچا سکتی؟ یہ وہی ایک عظیم رات تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے ہیں، حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا ہے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ اس وقت جو ہے تقریباً آپ کہہ لیں کہ آپ گئے ہیں سب سے پہلے غار ثور میں، آپ نے وہاں جا کر غار ثور میں انتظار فرمایا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس سے آگے بتائیں گے ناظرین، کیونکہ اب مکے سے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت کا سفر شروع ہونے والا تھا، یہ جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ پوری انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ جلد لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ السلام علیکم۔